آپ اور میں قرآن کے سامنے آ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ علم نافع حاصل کرنے کے لیے. علم نافع وہ علم ہوتا ہے the beneficial knowledge جو ہماری پرسنالٹی میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایبزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو ارلی اسکالرس تھے جن کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ علم اصل میں معلومات جمع کرنا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ میں سے یہاں بہت سی خواتین ایسی ہوں جو نوٹس نہیں بناتی ہوں گی. ظاہر ہے ہم ٹیسٹ نہیں لیتے آپ کا، اور آپ سے کچھ ایسا ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ یو ول ڈیفینیٹلی میک نوٹس. میں نے کبھی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا، بیکاز یہ کلاس میرا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر وہ خاتون جو صرف قرآن سے اپنے آپ کو کسی ایک اینگل سے کنیکٹ رکھنا چاہ رہی ہیں، ان کے کان پر قرآن پڑھتا رہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی رہے، ان کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے انرجی اور اسٹرینتھ ملتی رہے. آپ میں سے بہت سی خواتین اس وقت نوٹس نہیں بناتی، بٹ آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ چاہے آپ صرف سن رہی ہوتی ہیں، چاہے آپ صرف اور صرف اس کو فوکس میں لا کر ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد الحمدللہ آپ کا کوئی اچھا کام کرنے کا دل چاہتا ہے، یا آپ جو آلریڈی اچھے کام کر رہی ہوتی ہیں آپ کو وہ اچھے کام کنٹینیو کرنے کی انرجی مل جاتی ہے. یہ ہے علم نافع. اس یہ کوئی شارٹ چیز نہیں ہوتی کہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں وہ علم نافع نہیں بنے گا. نہیں، یہ تو کلام ہے، یہ سن کر اثر ڈالتا ہے. اور جب یہ آپ سنتی ہیں اور اپنے قلب کے کانوں سے سنتی ہیں، جب آپ اپنے قلب کی سماعت سے سنتی ہیں، تو یہ آپ کے دل اور دماغ میں ایبزارب ہوتا ہے. جو چیز آپ کے دل دماغ میں ایبزارب ہوگی، جو علم آپ کے دل اور دماغ میں ایبزارب ہوگا، وہ علم نافع بن جاتا ہے. اور یہی ایبزارب کیا ہوا علم جس کو علم نافع کہتے ہیں، جس کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں علم نافع کا. یہ علم وہ ہوتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں، جو انسان کے اندر ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. جو چیز آپ کے جسم میں ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، اٹ ول بی پارٹ آف دا پروسیس، وہ پروسیس ہو جاتی ہے. اور اگر آپ علم کو دیکھیں تو علم کے لیے کہتے ہیں، میں آپ کو ایک ایبریویشن بتاتی ہوں. جنرلی کہتے ہیں SDPP. SDPP is the study and then digest and then process and then personalized. یہ اگر SDPP کا ایبریویشن آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، you will understand the proper stages of علم نافع. یعنی آپ سچی نیت کے ساتھ، ٹرانسپیرنٹ انٹینشن کے ساتھ، پرخلوص دل کے ساتھ اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھی، دیٹس یور اسٹڈی پارٹ اسٹیپ 1. پھر آپ نے بہت غور سے اس اللہ کے کلام کی آیات کی ایکسپلینیشن کو سنا، دیٹس دا ڈائجسٹ فارم جس میں آپ کے اندر علم ایبزارب ہو گیا. پھر اس کے بعد دا تھرڈ اسٹیج ول کم وچ ول بی دا پروسیسنگ، جس میں آپ نے اب سوچا کہ اچھا مجھے اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے. What strategy I should adopt, what stage I have right now, and where I will see myself standing after the 6 months. That's the processing. ظاہر ہے ہم میں سے ہر کوئی ولی اللہ تو نہیں ہے کہ مجھے آج ایک چیز کا پتہ چلا اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو میری زندگی لائف سٹائل میں بالکل شامل نہیں ہے. تو بعض لوگ اس کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اوور نائٹ کر جاتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دیتا ہے وہ اوور نائٹ کر جاتے ہیں. بعض لوگوں کو، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہوتا ہے. دیٹس دا پروسیسنگ پارٹ. سو اسٹڈی، دین ڈائجسٹ اینڈ دین پروسیسنگ. اور ایک دفعہ آپ سوچ لیتے ہیں پروسیسنگ کے پیریڈ میں کہ اچھا مجھ پر یہ چیز کیسے اپلائی کرے گی، میں کتنا عمل کروں گی، یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، ہاؤ آئی کین ٹیک آؤٹ ناشکری فرام مائی پرسنالٹی، کیا بولوں کیا سوچوں. اس کے بعد پھر آپ لاسٹ اسٹیج آف علم نافع پر آتے ہیں جس میں آپ پرسنلائزیشن پر آ جاتے ہیں. اسٹڈی، ڈائجسٹ، پروسیس اینڈ پرسنلائزڈ. پرسنلائزڈ اسٹیج آپ کا ہوتا ہے جب آپ اس علم پر عمل کر لیتے ہیں جو آپ نے اسٹڈی کیا تھا. سو یہ 4 اسٹیپ پورے ہوتے ہیں تو آپ کا علم نافع مکمل ہو جاتا ہے. If you will study the beginning of Muslim Ummah, the time of Makki دور, about the صحابہ کرام of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جب شروع کا مکی دور تھا تو صحابہ کرام کی روٹین ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں
صحابہ کو 5 سے 6 آیات سکھایا کرتے تھے, not more than this, 5 to 6 آیات, 5 to 6 آیات. وہ 5 سے 6 آیات صحابہ اس کا علم حاصل کرتے تھے, اس کی ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے, اور پھر اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. جب ان 5-6 آیات پر ان کو سمجھ کر, ان کو میمورائز کر کے, ان کے مفہوم کو پروسیس کر کے پرسنلائز کر لیا کرتے تھے, پھر وہ اگلی 5 سے 6-7 آیات کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے. یہ پروسیس تھا جس پروسیس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے, اور یہی پروسیس ریکوائرڈ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی, اٹس اباؤٹ دا کوالٹی, اٹس ناٹ اباؤٹ دا بلک, اٹس اباؤٹ دا برکت. جب آپ کا علم نافع ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پورے قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہ آتا ہو, بٹ این ممکن ہے کہ آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے, این ممکن ہے آپ کو ایک ہی آیت آتی ہے, این ممکن ہے آپ کو بس قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس میں میری ہدایت ہے. And you have started already practicing on whatever ilm you have gained so far. آپ ہو سکتا ہے بہت سے بڑے بڑے ٹیچرز کے مقابلے میں اللہ کی پسندیدہ ہوں, بیکاز آپ کے پاس جتنا بھی علم تھا آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا. آپ نے ڈیلیئنگ ٹیکٹس نہیں استعمال کی, آپ نے ڈیلی ڈیلی نہیں کیا, آپ نے ایکسکیوزز بنا کر عمل سے خود کو دور نہیں کیا. یہ ہے وہ علم نافع جو قرآن کی اہمیت سکھاتا ہے. یہ ہے وہ علم نافع جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا ہے, اور یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ تھوڑا تھوڑا علم قرآن سے حاصل کرتے جاتے ہیں, شخصیت میں اس کو نکھارنے کے لیے لاتے جاتے ہیں, عمل کا حصہ بناتے جاتے ہیں. آج کی جتنی بھی آپ کی سو کالڈ سیکولر ایجوکیشن فیلڈ ہے وہ یہی کہتے ہیں, واٹ از لرننگ؟ لرننگ از بینگ. یعنی علم وہ ہے جو آپ کے کردار کا حصہ بن جائے, جو آپ کی شخصیت میں اتر جائے. یعنی جو علم آپ حاصل کریں اسے پروسیس کر سکیں. آپ کا علم آپ کے بلڈ میں ایسا مکس ہو جائے کہ آپ اپنے دن رات میں اس کو اپلائی کر سکیں. دس از لرننگ از بینگ. یہی چیز تو قرآن سکھاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم انفارمیشن سٹور ہاؤسز نہیں بننا چاہ رہے ہیں, اور نہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم انفارمیشن سٹور ہاؤسز بنیں. ورنہ تو آپ انفارمیشن گیدر کرتی جا رہی ہیں تو آپ میں اور شیلف میں رکھی ہوئی ایک کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ میں اور کسی کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ میں اور بک سٹور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یو آر ناٹ جسٹ اے بک, یو آر اے ہیومن بینگ. آپ اس کتاب کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں, اور آپ اس کتاب کے مطابق ایک اپنی شخصیت میں خوبصورتی لاتے ہیں. یہ چاہتا ہے قرآن. جس کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ اسی طرح سے چلتا پھرتا قرآن بنتا ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے؟ ایگزیکٹلی لرننگ از بینگ کے کانسیپٹ پر آپ نے زندگی گزار کر بتائی ہے. اسکالرز کہتے ہیں علم کو عمل سے جوڑیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں. صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر آپ نے اور میں نے اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگانا کہ ہم نے اس صورت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کر لی, اس کی کر لی, اس کی کر لی, اس کی کر لی. نہیں, ہم نے تو ڈیلی بیسس پر انرجی گین کرنی ہے نا. وہ جو گھروں کے اندر, وہ جو سوسائٹی کے اندر, وہ جو اولاد کی تربیت کے اندر, وہ جو معاشرے کی پریشانیوں کے اندر, وہ جو امت کے مسائل کے اندر, وہ جو آج کے دور کے فتنوں کے اندر ہم مستقل چیلنجز فیس کر رہے ہیں, وہاں ہم نے کیا کرنا ہے, کیا بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کہاں چپ رہنا ہے, کیسے صبر کرنا ہے, کیسے ہمت لانی ہے, یہ سب ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ اسی قرآن سے سیکھیں گے. آسمان سے کوئی اتر کر مزید کتاب نہیں آئے گی. اسی قرآن سے ہم سیکھیں گے, اور اسی قرآن سے سیکھ کر ہم اپنے علم کو عمل میں جوڑیں گے. الہدا و دین الحق, دونوں کوالٹیز ہیں اس کے اندر. اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کو ہم نے آپ کو الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ علم نافع کے ساتھ بھیجا ہے. علم نافع آپ کا بیہیویئر بدل دیتا ہے. علم نافع آپ کا پوٹینشیل باہر لاتا ہے. علم نافع آپ کی شخصیت کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے.
آپ یقین کریں کہ آپ ایک کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کی ایک روٹین ہے کہ آپ روٹین کے ساتھ ایک کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں آنے والے کئی سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آئی ایم گیننگ ویری بیسک نالج، لیکن آپ آہستہ آہستہ محسوس کریں گی کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملتے جا رہے ہیں، اور سائملٹینیسلی آپ اپنے اندر عمل میں آگے سے آگے بڑھنے کی موٹیویشن بھی محسوس کریں گی۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دے دی ہے کہ وہ قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، وہ قرآن کے سامنے بیٹھ کر اپنے اندر ایک انرجی گین کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، تو بیکن آف لائٹ خود بن جائیں اپنی اپنی فیملیز کے اندر۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ ایوری ون ٹو سٹ ان فرنٹ آف دا قرآن، ان کے لیے دعا کریں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کا قرآن کے سامنے بیٹھ کر بیکن آف لائٹ بن جانا، علم نافع کو پرسنلائز فارم میں اڈاپٹ کر لینا، اٹ ول گیو لائٹ اینڈ انرجی ٹو سو مینی اراؤنڈ یو۔ ایک قرآن کی اہمیت سمجھتا ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں بہت سے لوگوں کو قرآن کی اہمیت آٹومیٹیکلی سمجھنا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اور میں صرف اس لیے مسلمان نہ رہیں کہ کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آج ہم عورتوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عورتیں ہمت کریں اور ارادہ کریں اور اپنے خاندان کو یو ٹرن کرنے کے لیے ایمان کے اوپر کوششیں شروع کر دیں، اپنی اولادوں کو دین پر جمانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اپنی اولاد کے لیے بہترین رول ماڈل بنیں۔ ماں جیسا بہترین رول ماڈل اولاد کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا، باپ جیسا رول ماڈل بہترین اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل کریں، علم کے اندر بڑی طاقت ہے، اور اگر آپ کے شوہر علم کی طرف نہیں ہے، آپ کی اولاد علم کی طرف نہیں ہے، کثرت سے دعا کریں۔ دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں قضا کو بدل دیتی ہیں۔ دعا کریں، اللہ ان کے دل کھولے گا۔ مومن عورت جب دین پر چلنے کی ضد کر لیتی ہے، اور اللہ نے عورت میں یہ صلاحیت رکھی ہے، عورت جس چیز کی ضد کر لیتی ہے وہ کام کر جاتی ہے۔ مرد ہو سکتا ہے ایک کام کا فیصلہ کریں، عورتیں کہیں نہیں ہم نے تو نہیں کرنا، وہ بیچارے لے دے کر پھر بیوی کی بات مان لیتے ہیں، خاموش ہو ہی جاتے ہیں۔ عورت جس چیز کا ارادہ کرتی ہے اس چیز کو منوا لیتی ہے۔ تو بس پرائرٹی کی بات ہے، آپ کی اور میری پرائرٹی میں کیا چیز آتی ہے۔ کہا جاتا ہے تعلیم الامی تعلیم الامتی، ایک ماں کو تعلیم دینا ایک نسل کو، ایک امت کو تعلیم دینے کے مترادف ہے۔ تو بچے آپ کی اور میری بڑی ذمہ داری ہیں۔ ہم عورتیں ہجرت کریں، جہاد کریں، بہترین رول ماڈل بنیں، اور اپنے آپ کو اگر ہم نے ضدی بنانا ہی ہے تو جنت کے لیے ضدی بنائیں۔ اگر ہم نے صبر کرنا ہی ہے تو جنت کے اوپر ضد کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 3 ضدیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ضد ہوتی ہے راج ہٹ، یعنی بادشاہ کی ضد، بادشاہ کسی بات کا فیصلہ کر لے تو بس کر کے رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بالغ ہٹ، یعنی بچے کی ضد، بچہ جس چیز کی ضد پر آ جائے وہ چیز حاصل کر کر رہتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تریا ہٹ، یعنی عورت کی ضد، عورت جس چیز کا فیصلہ کر لے وہ کام کر کے رہتی ہے۔ تو ہم اپنی انرجیز کو چینلائز کریں، کنسٹرکٹیولی استعمال کریں۔